تو بھائی یہ معرفت کا ہی تو کمال ہے، یعنی انسان کو لمحہ بھر میں بدل کے رکھ دیتی ہے۔ بھائی اس کی دلیل ہمیں عاشور میں بھی ملی کہ جس کی زندگی پوری گمراہی کی طرف چل رہی تھی، لیکن جیسے ہی حسین سے ملاقات ہوئی تو فوراً اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان پانے لگا۔ کیا کہنا ہے، معرفت کا کمال ہوتا ہے، معرفت کا کمال ہوتا ہے۔ لہذا جس کو جتنا زیادہ اللہ کی معرفت ہوگی اتنا ہی اس کی عظمت کی وجہ سے اس کے اندر خوف پیدا ہوگا۔ اب کون ہے جو اللہ کو مولائے کائنات سے زیادہ جانتا ہو؟ لہذا یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ گھوڑے ہوئے در زہرا پر آئے اور آنے کے بعد کہا کہ مولا علی کا انتقال ہو گیا۔ زہرا نے کیا کہا، کیا ہوا، خیریت؟ کہا علی نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے جیسے ہی آئے ایاک نعبد و ایاک نستعین، علی نے اس لفظ کی اتنی تکرار کری کہ کش کھا کر گر گئے، اور ہم نے محسوس کرا کہ آثار زندگی نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کی معرفت تھی، لہذا زہرا کو علی کی معرفت تھی، مسکرا کر کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو، علی کی ہر رات کی کیفیت یہی ہے۔ علی کی ہر رات کی کیفیت یہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے علی جیسا انسان کس وجہ سے خوف کھا رہا ہے کہ جہاں ترک اولا تو دور، ترک اولا کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ امام ہوتا ہی وہی ہے کہ جہاں پر ترک اولا کا تصور بھی نہ ہو۔ کہا اب اگر اس پر دلیل چاہیے تو قرآن میں یہ بھی موجود ہے کہ امام جو ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے اور امامت کا عہدہ سب سے بلند والا ہے۔ کہا اس کی بھی دلیل قرآن میں ہے۔ کہا کیسے ہے؟ کہا یہ، اور اٹھا کر پڑھیے قرآن۔ کیا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ کہ جب پروردگار عالم نے ابراہیم کو مبتلا کیا، پریشانی میں امتحان لیا اور اس کو پورا کر دیا، تو خدا نے کیا کہا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے جا رہا ہوں۔ امتحان کیا تھا؟ جناب اسماعیل کا سب سے بڑا امتحان تھا، اور اللہ نے، یہ بھی قرآن میں موجود ہے کہ اللہ نے جناب ابراہیم کو اولاد کب دی؟ بزرگی کے عالم میں، جب بزرگ ہو گئے۔ قرآن نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ لہذا جناب ابراہیم کے پاس سارے عہدے تھے، نبوت کا بھی عہدہ تھا، رسالت کا بھی عہدہ تھا، اس کے بعد لوگوں کا امام بنایا۔ بھائی نبوت اور رسالت کے عہدے کے بعد امامت کا عہدہ دیا ہے، تو اسی سے بات ثابت ہو رہی ہے کہ امامت کا عہدہ بڑا ہے۔ اب حدیث سنیے، امام جعفر صادق علیہ السلام کیا کہ ان اللہ اتخذ ابراہیم عبدا قبل ان یتخذہ نبیا، کہ اللہ نے جناب ابراہیم کو پہلے عبد بنایا اس سے پہلے کہ نبی بناتا۔ وَاتَّخَذَهُ نَبِيًّا قَبْلَ أَن يَتَّخِذَهُ رَسُولًا، اور رسول سے پہلے نبی بنایا اس سے پہلے کہ رسول بناتا۔ وَاتَّخَذَهُ رَسُولًا قَبْلَ أَن يَتَّخِذَهُ خَلِيلًا، اور ابراہیم کو رسول بنایا اس سے پہلے کہ خلیل بناتا۔ وَاتَّخَذَهُ خَلِيلًا قَبْلَ أَن يَجْعَلَهُ إِمَامًا، اور خلیل بنایا اس سے پہلے کہ امام بناتا۔ اور جب یہ سارے عہدے جمع ہو گئے
سے امامہ کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے جا رہا ہوں. اب لہذا اس آیت سے ثابت کیسے ہوتا ہے کہ امام جو ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے؟ کہا وہ اسی آیت کے آخری جملے سے کہ جو اللہ نے کہا کہ لا ینال عہد الظالمین. ابراہیم نے کیا دعا کری کہ پروردگار اس کو میری ذریت میں عطا کر، لیکن اللہ نے کیا کہا کہ یہ ہرگز بھی عہدہ ظالموں کو ملے گا نہیں. اب کہ بلا ظلم کی 4 قسمیں ہو سکتی ہے تاکہ بات واضح ہو اور آپ سمجھ سکے. سنیے، پہلی قسم کیا کہ جو شروع سے آخر تک اپنی زندگی میں ظالم رہا، ایک قسم. دوسری یہ کہ جو شروع سے لے کر آخر تک ظالم نہیں رہا. تیسری قسم کہ جو شروع میں ظالم نہیں تھا لیکن زندگی کے آخری حصے میں ظالم ہو گیا. زبیر ہم میں سے تھا جب تک اس کا بیٹا پیدا نہیں ہوا. لہذا تیسری قسم کیا ہوئی کہ پہلے حصے میں ظالم نہیں رہا لیکن آخری حصے میں ظالم ہو گیا. چوتھے کو اس کو پلٹ دیجئے کہ پہلے حصے میں ظالم رہا لیکن بعد میں بدل گیا، ظالم نہیں رہا. یہ 4 قسمیں ہو سکتی ہیں. لہذا اب ذرا سنیے گا کہ ظلم کی بھی کتنی قسمیں ہیں. ظلم کی بھی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے ظلم یعنی شرک کہ جس کو جناب لقمان نے بیان کیا کہ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ میرے بیٹے ہرگز شرک اختیار نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو ظلم کی ایک قسم کیا ہوئی؟ شرک. دوسری قسم کیا ہوئی کہ انسان کسی دوسرے پر ظلم کرے، کسی کا حق کھائے، کسی پر ہاتھ کے ذریعے سے ظلم کرے، زبان کے ذریعے سے ظلم کرے، یعنی کسی دوسرے پر ظلم کرے. تیسری قسم کیا ہوئی کہ انسان اپنے اوپر ظلم کرے. اپنے اوپر ظلم کیا؟ یعنی انسان گناہ کرے. یہ ہو گیا ظلم. تو 3 قسمیں ہو گئی ظلم کی، ایک شرک اور ایک دوسرے پہ ظلم اور ایک اپنے اوپر ظلم. لہذا اب جو یہ 2 قسمیں ہیں کہ جو شروع سے آخر تک ظالم رہا اور دوسری قسم کے جو اپنی زندگی کے دوسرے حصے میں ظالم رہا.